لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران کا آخری حصہ چند آیات والا وہ زیر بحث تھا۔ گزشتہ درس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور جہاد کے مضامین کو دہرایا اور اس کو مسلمانوں کی خدمات پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کی خدمات پر ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفار کا مختلف ملکوں کے اندر آنا جانا دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلب کا مطلب ہے کہ ان کی آمد و رفت، ان کا آنا جانا، ان کا جو مختلف کاروباری لیول پہ اوپر بہت بلندیوں پہ چلے جانا، ان کا مختلف ممالک کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، ان کے کاروبار، تجارت، اس کا سفر، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ترقی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے، ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنی ترقی ہے، تو یہ تو کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ یہ اس دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ آپ کو ان لوگوں کا آنا جانا اور ان کا سفر کرنا، ان کا ترقی کرنا، مال و دولت کمانا، یہ ساری چیزیں تقلب کے اندر آتی ہیں۔ کہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے، اتنا آگے جا چکے ہیں، اتنی ان کے پاس ترقی ہے، اتنا مال و دولت ہے، تو یہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور یہ کامیابی ملے گی آخرت میں، دنیا میں۔ فرمایا کہ متاع قلیل، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت تھوڑا ساز و سامان ہے، بہت تھوڑا ساز و سامان ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات ذکر ہوئی کہ عقل والے وہ ہیں جو اس ترقی کے سفر کو بھی طے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں اور اخروی نجات کے طلبگار بھی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو رہتے ہیں۔ تو اگر ایسے نہیں ہیں تو وہ عقل والے نہیں ہیں، اور جب وہ عقل والے نہیں ہیں تو ان کا آنا جانا، ان کا تقلب، ان کی ترقی وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، بلکہ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ وہ بنیادی اور بدیہی حقیقت کو اس کے ساتھ ساتھ نہیں سمجھ سکے کہ دولت تو کما لی، مال تو کما لیا، ترقی تو کر لی، ڈیولپمنٹ تو لے آئے، لیکن اپنے دماغ کے اندر، اپنی فکر کے اندر فکری تطہیر اور ترقی اور تہذیب پر توجہ نہ دے سکے۔ جب وہ فکری تطہیر اور ترقی اور تہذیب کو آگے نہیں لے جا سکے تو ان کی پیش کردہ اس ترقی کو تہذیب کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تہذیب کہلاتی ہی وہ چیز ہے کہ جب مادی ترقی کے ساتھ ساتھ فکری ترقی بھی ہو، آپ کی تھاٹس، آپ کے عقائد، آپ کے نظریات بھی ایک ترقی کی منازل طے کریں، اس کے اندر سے چیزوں کو چھانٹ کے علیحدہ کیا جاتا رہے، خرابیوں کو دور کیا جاتا رہے، آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف جائیں، دونوں چیزیں، تو اس چیز کو تہذیب اور تمدن کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ خالی مادی ترقی کہلائے گی، اس کو تہذیب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے تہذیب پیش کی ہے، تھاٹس کو بھی ترقی دی ہے اور مادی ترقی کو بھی ساتھ ساتھ اٹیچ کیا۔ یہ پچھلی آیات میں یہی بات سمجھائی گئی۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے کسی بندے کو بڑے مرغن قسم کے کھانے دیے جا رہے ہوں، بڑی اس کو بہترین ضیافت کی جا رہی ہو، اس کے آگے طرح طرح کی نعمتیں اور اس کا دسترخوان بچھا ہوا ہو، وہ کھا رہا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھانسی کی سزا دیے جانے والی ہو، تو اس کی وہ خوشی کس کام کی ہے کہ تھوڑا ٹائم کھائے گا اور اس کے بعد ہینگ کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس کو ہم اس کی خوشی اور اس کی وہ جو نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہونا اور یہ چیز نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ایک عارضی متاع قلیل، تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ دنیا کا ساز و سامان اگر انہیں اللہ کی پہچان سے دور رکھ رہا ہے اور اللہ کی پہچان کے قریب نہیں ہونے دیا جا رہا تو وہ ایک بڑے برے ٹھکانے کی طرف رواں ہے۔ اب لیکن تصویر کا دوسرا رخ، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو متقی ہوئے، جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے ڈر کے زندگی بسر کی، اللہ کے عذاب سے بچنے والے کام کر کے زندگی بسر کی،
اتقوا ربهم لهم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کیا چیز ہوگی؟ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی۔ مہمان ریلیکس ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی کھانا پکانے کی ٹینشن نہیں ہوتی، ان کو کوئی مشقت اٹھانے کی ٹینشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جنتی اس طرح ریلیکس ہوں گے، مہمانی انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا، وہ نیک لوگوں کے لیے وہ بہترین چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے جو دیا جانا ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ پوری صورت جو ہے وہ اہل کتاب کے حوالے سے اس کے اندر مضامین تھے، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے چلتا رہا، نصارہ کے ساتھ، نجران کے نصارہ کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی، جو مناظرہ ہوا، جو مذاکرہ ہوا، وہ سارا اس کے اندر بڑی تفصیل سے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل، جہاد کی باتیں یہ ساری کی ہیں۔ تو اہل کتاب کے ایک گروہ کا ذکر تو اس طرح چلتا رہا جنہوں نے محاذ آرائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی بات نہ مانی اور ایمان نہ لے کے آئے، اور مخالفت پر تلے رہے، ان کی خرابیوں کو، ان کے عقائد کا رد، وہ سارا کچھ کیا۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ جو ایسے اہل کتاب جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس آواز پہ لبیک کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، ان کی تعریف اور توصیف بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرما دی۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ تین باتیں یہاں پہ ان کی خوبیاں ذکر کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو کتاب پر ایمان لائیں گے نا، تو گویا آپ پر نازل شدہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ رسالت اور کتاب دونوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پر بھی صحیح طور پہ ایمان لاتے ہیں۔ صحیح طور پہ ایمان لانا اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ تورات، زبور، انجیل پر صحیح طور پہ ایمان لانا کیا تھا؟ خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں جو کچھ تعلیمات پیش کی گئی ہیں ان کو اسی طریقے سے عمل پیرا ہوتے ہیں جیسے وہ وہاں پہ مطالبہ کیا گیا، اس کے اندر گڑبڑ نہیں کرتے، اس کے اندر چینجنگ نہیں کرتے، تحریف نہیں کرتے، بلکہ خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ تحریف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلے گا نہیں، وہ چینج نہیں کرے گا۔ اور دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر معمولی تھوڑا سا مول نہیں لیتے، یعنی پوری دنیا کی قیمت اللہ کی آیات کے مقابلے میں معمولی مول ہے، معمولی اس کا بدلہ ہے، معاوضہ ہے، وہ اس پر اکتفا وہ نہیں لیتے، وہ اس طرف نہیں جاتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے اہل کتاب کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ان کے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے اہل کتاب جنہوں نے اپنی کتاب کو بھی پایا، اس پر ایمان لائے صحیح طور پہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اس پر بھی ایمان لائے، کتاب پر بھی ایمان لائے، تو ایسے اہل کتاب مومنین کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب کو بہت جلد نمٹا دے گا۔ حساب کرنا ایسے چٹکی کا کھیل ہوگا، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ پہلے ایسے سوالات اس وقت اٹھتے تھے لوگوں کے ذہنوں میں جب کیلکولیشنز جو ہے وہ بڑی سلو لیول پہ ہوتی تھی۔ آج اے آئی نے، ٹیکنالوجی نے منٹوں کے اندر ایک بڑے ڈیٹا بیس کو ریڈ کر کے اس کا نتیجہ نکال دینے کو جب آسان بنایا نا، تو اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حساب کی تیزی کیسی ہوگی، کہ کتنا جلدی نمٹ جائے گا۔ خیال آتا تھا کہ اتنی بڑی مخلوق، قیامت تک کے لوگوں کا تعداد اور پھر ان کے اعمال رجسٹر، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ڈیٹا بیس کتنا اسٹرانگ ہوگا، اس کی ریڈنگ، اور وہ جہاں جہاں یہ سریع الحساب کا لفظ آتا ہے نا، اس کے اندر یہی میسج ہے کہ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حساب اتنے لوگوں کا کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دفعتاً ایسے ہی نپٹا دے گا، فوراً ایک چھوٹی سی یعنی کلک کی دیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ وہ فوراً حساب پوری کائنات کا ہو کے بہت جلد حساب ہو جائے گا، ایک اس کے اندر تاخیر نہیں ہوگی،
اور دیر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے. اہل کتاب ہوں گے ان کا بھی نامہ اعمال سامنے آ جائے گا جو ایمان والے ہیں, اور جو ایمان نہیں لائے ان کا نامہ اعمال بھی سامنے آ جائے گا. یہاں تک یہ اہل کتاب کا ذکر کیا, اور آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پوری زندگی کا ایک پروگرام دے دیا اور ایک ایسا لائحہ عمل دے دیا جو کامیابی کا ضامن ہے, اور جو کامیابی کی گارنٹی کے طور پہ اللہ رب العزت نے پیش فرما دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اصبروا, صبر کرو. یعنی زندگی میں پیش آمدہ مشکلات پر صبر کر لو, برداشت کر لو, ٹالریٹ کر لو, صبر کر کے زندگی بسر کرو. آزمائشیں بھی آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, صبر کرو. وصابروا, اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو, مقابل میں ڈٹے رہو. ورابطوا, اور لگے رہو مستقل مزاجی کے ساتھ, یعنی پرماننٹلی کانسٹنٹلی آپ اپنے کام کو جاری رکھو, اپنے مشن کو جاری رکھو. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے تیار رکھو مجاہدین کے طور پہ, اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہو, ہر وقت اس کے اندر مگن رہو. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی بسر کرو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو. یہ چار چیزوں کو لے کے زندگی میں مستقل مزاجی, صبر, اور اپنے آپ کو مقابلے میں پیش رکھنا, اور تقوی والی زندگی, اس کو لے کے زندگی کے لیے اپنا لائحہ عمل کے طور پہ لے کے چلتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا ضامن یہی ایک لائحہ عمل ہے. کامیابی اسی صورت میں ملے گی جب ان چار چیزوں کو لے کے زندگی کے اپنے اصولوں کے طور پہ آگے بڑھو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح اور کامیابی دے گا. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یہاں پہ سورۃ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے الحمدللہ, اور اس کے مضامین کو بھی یہاں پہ یہ اینڈ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کاوشوں کو, کوششوں کو, دروس قرآن کو قبول فرمائے. ان کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.